جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2، قسط نمبر 24۔ مریم، میں نے کلثوم کو تم پر فوقیت نہیں دی تھی۔ تم بھی جانتی ہو، کلثوم بھی جانتی ہے، میں تمہیں زیادہ چاہتا تھا، اور یہ بات تمہاری ماں بھی جانتی تھی۔ تمہاری ماں سے شادی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ میں اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو بھی اس بدکردار عورت کے پاس چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وکٹوریہ ایک شاطر اور مکار عورت تھی۔ علیحدگی کے وقت مجھے زج کرنے اور پریشان کرنے کے لیے اس نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تمہیں اس لیے چنا تھا تاکہ مجھے تکلیف دے سکے۔ یہ خواہش بھی اسی کی تھی کہ ایک بیٹی اس کے پاس اور ایک میرے پاس رہے گی۔ اسے تم دونوں میں سے کسی سے بھی محبت نہیں تھی، مگر مجھے ٹف ٹائم دینا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کی شرط عائد کر رکھی تھی۔ میں اس گھٹیا عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر وہ اپنی اوقات دکھانے پر آئی تو میری عزت اور نیک نامی تک کو رسوائی میں تبدیل کروا دے گی۔ میری عزت کے ساتھ میری بچیوں کی عزت بھی جڑی تھی۔ اپنی اور تم دونوں کی عزت قائم رکھنے کے لیے میں اس وقت وقتی طور پر خاموش ہو گیا تھا، مگر میرا اول روز سے تمہیں اس کے پاس چھوڑ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی وکٹوریہ کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے پاس لندن بلانے کی کوششیں کر رہا تھا، اور اس دوران میں تم سے نہ تو غافل ہوا تھا نہ بے پرواہ۔ میں مسلسل تمہاری خبرگیری کرتا تھا۔ یاد کرو میں تمہیں دن میں کتنی بار فون کرتا تھا، سال میں ایک بار تمہاری چھٹیوں میں تمہیں لندن بلواتا تھا، کتنی بار اپنے جاننے والوں کو جو کسی کام سے اٹلی جا رہے ہوتے تھے تم سے بطور خاص ملنے کی تاکید کرتا تھا۔ اس عرصے میں میری کوشش مسلسل جاری تھی کہ تمہیں جلد از جلد وکٹوریہ سے واپس حاصل کر لوں، مگر قبل اس کے کہ میری کوششیں کامیاب ہو پاتیں، مجھے تمہارے مختلف افیئرز کی خبریں ملنی شروع ہو گئیں۔ میں تم سے ظاہری طور پر دور تھا مریم، مگر تمہاری ہر حوالے سے خبر رکھتا تھا۔ ابھی میں تمہارے افیئرز ہی سے پریشان ہوا تھا کہ مجھے تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ تعلقات کا پتہ چلا۔ تمہاری ماں نے مجھے فون پر بتایا، میرے جاننے والوں نے مجھے خبر دی۔ میں تمہیں ان پستیوں میں اترنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر تم مجھ سے اتنی دور جا چکی تھی، اتنی پستی میں اتر چکی تھی کہ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ تم مجھے لا علم سمجھتی تھی، اور میں اکیلے میں تمہاری بد کرداری پر پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ تمہاری حرکتوں کا پتہ چلنے کے بعد، چاہے میرا دل تم سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، مگر میں نے تمہیں ہاسٹل میں رہنے سے منع کیا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جانا چاہتا تھا۔ یاد کرو میں نے تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جانے کی کتنی کوشش کی تھی، مگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تھی۔ آزادی اور بہرا روی کے جس راستے پر تم چل پڑی تھی، وہاں میرے ساتھ رہنا تمہیں مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں مزید پستیوں میں اترنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر زور زبردستی کر کے تمہیں اپنے ساتھ کیسے لے جاتا؟ وہ مغربی معاشرہ جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھایا تھا، وہاں باپ اولاد پر زور زبردستی کب کر سکتا تھا؟ وہ اب چپ چاپ ساکت کھڑی تھی، نہ تو اب وہ چلا رہے تھے نہ غصہ ہو رہے تھے، بس مدھم آواز میں درد اور کرب آنکھوں میں لیے بول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، ان کی آنکھوں میں یہ دکھ جھلک رہا تھا کہ جس بیٹی کو انہوں نے دنیا کے تمام رشتوں اور تمام لوگوں سے زیادہ چاہا، اسی نے انہیں سب سے زیادہ دکھ دیے۔ اس کا دل چاہا وہ دوڑ کر پاپا کے پاس جائے، ان کے سینے سے لگ جائے، مگر اس کے قدم زمین سے جکڑ لیے گئے تھے، وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکی تھی۔ تم اخلاقی لحاظ سے ہر برائی میں ملوث رہی مریم، میں چپ رہا۔ تم کلثوم کے دل میں میرے خلاف زہر بڑھتی رہی، میں چپ رہا۔ اکیلے میں روتا تھا کہ میری دونوں بیٹیاں اپنی اپنی زندگی تباہ کر رہی ہیں، میں انہیں کیسے روکوں، کیسے بچاؤں؟ تم نے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، ہاشم سے شادی کا فیصلہ کیا تاکہ میں تمہیں ایک پاکستانی شخص سے شادی کرتا دیکھ کر خوش ہو جاؤں، مگر میں تمہارے اس فعل پر کیسے خوش ہوتا مریم؟ جانتی ہو تمہاری شادی کے چند دنوں بعد ہاشم کی پہلی بیوی مجھ سے آ کر ملی تھی۔ اس کی آہیں اور بد دعائیں جو اس نے تمہیں اور مجھے دی تھی، ہر لمحہ میرا تعقب کرتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس مظلوم عورت اور اس کے معصوم بچوں کی کوئی بد دعا کوئی آ کے تمہیں نہ لگ جائے۔ جتنا بھی میں تم پر غصہ ہوں، جتنا بھی میں تم سے مایوس ہوں، پر ہو تو تم میری اولاد مریم۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی تو سب سے زیادہ دکھ تو مجھے ہی ہوگا نا۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں مریم، خود کو بدلو، اتنی بد دعائیں مت سمیٹو کہ میری دعائیں بھی تمہیں کسی پکڑ سے نہ بچا سکیں۔ اس کے پاپا بھیگی ہوئی آواز میں اس سے بولے۔ وہ صوفے پر سے اٹھے اور وہاں سے جانے لگے، بغیر ان دونوں میں سے کسی کو بھی دیکھے۔ وہ ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاؤں تو زمین سے جکڑے ہوئے تھے۔
وہ اپنے پاپا کو بہت شکستہ، بہت ہارے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ پاپا کی نظروں سے گر گئی ہے؟ کیا انہوں نے اسے اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے؟ وحشت زدہ ہو کر اس نے اپنے قدموں کو اٹھانا چاہا۔ اس بار اس کے قدم اٹھ گئے تھے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر جا رہی تھی بغیر لیزا کی طرف دیکھے۔ وہ فوری طور پر اس گھر سے چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ اپنے گھر جا کر وہ سکون سے ساری صورتحال کو دوبارہ سے سوچے گی کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کمزور اور بزدل لڑکی نہیں ہے، وہ مریم ہے۔ وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتی۔ خدا نے اس کی تخلیق ہی اس مٹی سے کی ہے جس کی فطرت میں ہار ہے ہی نہیں، صرف اور صرف جیت ہے، صرف اور صرف جیت۔ کیا کہا محمود خالد نے؟ شہریار خان واپس صوفے پر آ کر بیٹھے تو آمنہ نے ان سے پوچھا۔ پتہ نہیں، انہوں نے بے بسی سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ میں ان کے لہجے سے کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ عجیب الجھا ہوا سا انداز تھا ان کا۔ زین چپ چاپ باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل پریشان تھا۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ کسی بھی طرح سکندر اور لیزا کو ساتھ مل جائے، کم از کم اس کے بھائی کو زندگی میں ایک خوشی تو مل جائے۔ کل سے پہلے وہ مظلوم تھا، سکندر ظالم تھا۔ کل جب اپنے مظالم اور جرائم کی فہرست سامنے آئی تو دل چاہا خود کو ختم کر ڈالے، اسی وقت موت کو گلے لگا لے۔ کل زندہ رہنا بہت دشوار تھا، اور آج اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی وجہ سے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی میں پھر اندھیرے اور مایوسیاں آ گئی تھیں۔ اس لڑکی مریم کو وہ لے کر آیا تھا اس گھر میں۔ محبت میں اندھا اور پاگل وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کے کردار پر تہمت لگائی گئی تھی، اسے گھر بدر کیا گیا تھا۔ مگر زین شہریار کے گناہ یہاں آ کر ختم نہیں ہوئے تھے۔ ماضی میں گم ہوا وہ واقعہ پھر بیچ محفل میں دہرایا گیا تھا۔ اس کے بھائی کی عزت اور ناموس پر پھر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں۔ برسوں بعد اسے ملنے والی ایک خوشی پھر اس کی وجہ سے چھن رہی تھی۔ اس کا حقیقتاً دل چاہ رہا تھا وہ کسی بلند عمارت سے کود جائے یا سمندر میں خود کو غرق کر دے۔ وہ کسی بھی تکلیف دہ یا اذیتناک ترین انداز میں خود کو ختم کر لینا چاہتا تھا، مگر اس کی تو سزا یہی تھی کہ وہ اسے زندہ رہنا تھا۔ اس احساس گناہ کو ساتھ لیے اسے ابھی برسوں زندہ رہنا تھا، مردوں سے بھی بدتر انداز میں، خود سے نفرت کرتے ہوئے۔ 12 سال سکندر سے نفرت کی تھی، اب زندگی کے باقی تمام عرصے میں اسے خود سے نفرت کرنی تھی۔ اب کیا ہوگا شہریار؟ اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز آئی، ڈر، خوف اور اندیشوں میں گھری ہوئی آواز۔ پتہ نہیں، گمسمدہ انداز میں شہریار خان بولے۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ کچھ سوچ رہے تھے، وہ بہت پریشان تھے۔ یکدم ہی انہوں نے آمنہ سے پوچھا، آمنہ سکندر کہاں ہے؟ باپ کے اس سوال پر وہ بھی بری طرح چونکا تھا۔ شاید اپنے ہوٹل چلا گیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، وہ مجھ سے پہلے لیزا کے گھر سے نکل گیا تھا، آمنہ بہت روتی ہوئی آواز میں بولی۔ جو اندیشے اس کے باپ کے دل میں پیدا ہو رہے تھے وہی اس کے بھی دل میں پیدا ہونے لگے تھے۔ سکندر ٹھیک تو تھا نا؟ وہ ٹھیک تو تھا۔ یکدم ہی بے چین ہو کر اس نے آمنہ کا موبائل اٹھایا اور اس پر سکندر کو کال ملانے لگا۔ کال مل گئی تھی، بیل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ شہریار خان جیسے اس کے فون اٹھانے کے انداز سے ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ کس سے کال ملا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ سکندر کال ریسیو نہیں کر رہا، وہ کئی مرتبہ کوشش کر چکا تھا۔ تم اس کے ہوٹل فون کرو۔ پاپا فون نہیں کریں، ہم اس کے ہوٹل خود چلے جاتے ہیں، وہ باپ سے سنجیدگی سے بولا۔ شہریار خان، میرا بچہ خیریت سے تو ہوگا نا؟ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ لیزا کے گھر سے بہت غصے سے نکلا تھا۔ آمنہ خوف سے کانپتی آواز میں بولی۔ جو خوف آمنہ کے لبوں پر آ رہا تھا وہ اس کے اور شہریار خان کے دل و دماغ میں پھیل رہا تھا۔ سکندر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینے کی فکر سے بھی زیادہ فکر لاحق انہیں یہ ہو گئی تھی کہ وہ کہاں تھا۔ وہ خیریت سے تو تھا نا؟ وہ گاڑی چلا رہا تھا، شہریار خان اس کے برابر میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں خاموش تھے، دونوں بہت پریشان تھے۔ اس کے بھائی کی زندگی ایک بار پھر آندھیوں کی زد میں تھی، اور اس کی وجہ وہ تھا۔ کل بھی سکندر کی زندگی اسی کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، آج بھی اس کی تباہی کا سبب وہی تھا۔ اس بدکردار لڑکی سے اندھی محبت میں مبتلا ہو کر اس نے بھائی کی زندگی ہی برباد کر ڈالی۔ وہ باپ بیٹا ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ اس کا بھائی اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی برسوں بعد وطن آنے پر ایک ہوٹل میں کیوں رہ رہا تھا؟ اس ہوٹل میں قدم رکھتے ہوئے یہ سوچ اسے رلا رہی تھی۔ وہ کیسا بھائی ہے؟ وہ کیسا بھائی ہے؟ ایسی نفرت تو کوئی اپنے بدترین دشمن سے بھی نہیں کرتا ہوگا جو حسد کی آگ میں جل کر اس نے اپنے بھائی سے کی تھی۔ وہ دونوں استقبالیہ پر آ گئے تھے۔ ہمیں سکندر شہریار سے ملنا ہے،
روم نمبر نہیں پتہ، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ استقبالیہ میں موجود اس مہذب خوش اخلاق لڑکی نے اس سے کہا۔ چند لمحے کہیں پر چیک کرنے کے بعد جو جواب اس لڑکی نے انہیں دیا وہ اس کے اور شہریار خان کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سکندر شہریار ہوٹل میں موجود نہیں تھا۔ وہ آج دوپہر سے کہیں گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بے اختیار شہریار خان نے سہارے کے لیے اس کا بازو تھاما۔ اس نے باپ کو سنبھال لیا تھا۔ پاپا، سکندر ٹھیک ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ وہ دونوں ہوٹل سے واپس نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھے تو اس نے سکندر کے موبائل پر پھر کال کی۔ 1 2 3 نہ جانے کتنی مرتبہ اس کی کالز ملائیں۔ زین، میرا دل گھبرا رہا ہے، کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اس نے اپنے بہت مضبوط باپ کو پھر سے ٹوٹتا دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا پاپا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ زین، سکندر کو ڈھونڈو، کسی بھی طرح اسے ڈھونڈو۔ اس بار اگر ہم نے اسے کھو دیا تو دوبارہ کبھی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ وہ یا تو خود کو کوئی نقصان پہنچا دے گا یا پھر خود دنیا کی بھیڑ میں ایسا گم ہوگا کہ ہم اسے تلاش کرتے رہ جائیں گے۔ اسے ڈھونڈو زین۔ شہریار خان اس کا بازو جکڑے ہوئے روتے ہوئے بول رہے تھے۔ بابا پلیز خود کو سنبھالیں، آپ اس طرح کریں گے تو امو جان تو بالکل ہی حوصلہ ہار دیں گی۔ اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ بہت غیرت مند بیٹا ہے میرا۔ ایک بار میں نے اسے گھر سے نکالا، اس سے سب رشتے ناتے توڑ دیے تو وہ پلٹ کر کبھی کوئی مدد مانگنے میرے پاس نہیں آیا۔ اس نے خود کو دنیا کے ہجوم میں گم کر لیا تھا زین۔ میں اسے ڈھونڈ پایا، یہ میری خوش قسمتی ہے، مگر اب کی بار اگر میں نے اسے کھو دیا تو میں کبھی اسے ڈھونڈ نہیں پاؤں گا۔ وہ اپنے روتے ہوئے باپ کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں واپس گھر پہنچے۔ جتنے اشک بہانے تھے، جتنے خوف اور اندیشوں کا اظہار کرنا تھا، وہ شہریار خان راستے میں کر چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے خود پر جبر کر کے بہت کوشش کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ آمنہ کو یہ مت بتانا زین کہ سکندر کہیں نہیں ملا۔ انہیں جیسے سکندر کے ساتھ ساتھ بیوی کی صحت کی بھی فکر تھی۔ اس نے خاموشی سے محض سر ہلا دیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کرتا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سکندر کو کہاں ڈھونڈے۔ کیا وہ ایئرپورٹ جائے؟ کیا وہ آج دوحہ اور امریکہ جانے والی فلائٹس کا پتہ کرے؟ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، اسی طرح جس طرح محمود، خالد اور سیم کی یہاں موجودگی کے وقت بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اسی طرح فرش پر بکھرے تھے۔ وہ بالکل ڈری اور سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے اپنے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دنیا، زندگی، رشتے، ہر شے بے معنی لگ رہی تھی۔ سیم کی نفرت کی نظریں، اس کے زہر میں بجھے الفاظ اسے اس طرح سہما گئے تھے کہ خوف کے مارے وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ساری زندگی سیم سے محبت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے عمر بھر اپنی حسین اور ذہین بہن پر فخر کیا تھا، اس کو ہمیشہ خود سے بڑھ کر تسلیم کیا تھا، اس سے بے تحاشا محبت کی تھی، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسے فیصلہ کرنے کا حق دیا تھا۔ سیم اس سے جو کہتی وہ آنکھیں بند کر کے کیے جاتی۔ سیم کہہ رہی ہے تو اس میں اسی کی بہتری ہے، اس لیے کہ سیم سے زیادہ تو اس کا کوئی بھلا چاہ ہی نہیں سکتا۔ وہ عمر بھر اپنے باپ کو اپنا دشمن سمجھتی رہی۔ اس کی اگر کوئی دوست تھی، اگر کسی ایک رشتے میں وہ اپنا ہر رشتہ دیکھتی تھی تو وہ اس کی پیاری بہن تھی، اس کی پیاری سیم تھی، اور سیم کہہ رہی تھی وہ اس سے نفرت کرتی ہے، آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے۔ وہ اسے تباہ برباد کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین لینا چاہتی ہے۔ اپنی سب سے عظیم، جان سے بھی پیاری بہن کا یہ بھیانک روپ وہ دیکھ رہی تھی، وہ واقعی سہم گئی تھی۔ وہ اس 13 سال کی لیزا کی طرح ڈر گئی تھی جس کے اس کا گھر بہن چھینی جا رہی تھی۔ محبت، وفا، اعتبار، چاہت، بھروسہ، رشتے، کیا یہ سب بے معنی ہیں؟ جان سے عزیز شخص بھی اگر قابل اعتبار نہیں تو پھر انسان اعتبار کس پر کرے؟ وہ درد کی ان انتہاؤں پہ تھی کہ اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہہ رہے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، وہ سیم کی نفرتوں پر چلا چلا کر رونا چاہتی تھی، پر اس سے رویا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بالکل خشک تھے، اس کا دل بالکل بنجر ویران ہو رہا تھا۔ اسے اس وقت دنیا کا کوئی شخص یاد نہیں آ رہا تھا، کوئی رشتہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یاد رہا تھا تو اتنا کہ سیم اس سے نفرت کرتی ہے۔ سیم کا وہ پیار جس پر وہ فخر کیا کرتی تھی جھوٹ تھا۔ سیم کی نفرت وہ سہ نہیں پا رہی تھی، یہ تلخ ترین سچائی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی محبت، اس کا بھروسہ، اس کا یقین بے یقین ہو رہے تھے۔ یہ درد اس کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ کوئی آ کر اسے بتائے کہ سیم نے جو کچھ کہا وہ سب جھوٹ تھا، یا پھر سیم ہی واپس آ جائے، آ کر ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لے۔ مجھے ایسا سمجھتی ہو تم
پاگل، میں تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں. کیا میں نے تمہیں ممی پاپا سے زیادہ پیار نہیں دیا تھا؟ پھر تم میری محبت پر شک بھی کس طرح کر سکتی ہو لیز؟ پیار سے ڈانٹتے ہوئے وہ اسے گلے لگائے. اسے پیار کرے. سیم آ جاؤ. سیم پلیز آ جاؤ. آ کر کہو جو تم نے ابھی کہا وہ سب جھوٹ تھا. سیم آ جاؤ. مجھے بے یقین ہونے سے بچا لو. میں کبھی کسی رشتے پر بھروسہ نہ کر پاؤں گی اگر تم نہ آئی تو. اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چلا چلا کر سیم کو پکارے. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.